میرا ٹاپک ذہین اور عقل مند لوگوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اس ضمن میں 19 خوبیاں بتا چکا ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں. کائنڈلی آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک پا لیں گے اور آپ جائیے اور اس کو کلک کیجیے اور پہلی ویڈیو دیکھ لیجیے. تو آئیے سنتے ہیں 20. وہ لوگ نظم و ضبط کے بہت پابند ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ یعنی اگر سڑک پہ ہیں تو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے ٹریفک سگنلز کو توڑتے نہیں ہیں، ٹریفک کو دوسروں کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کرتے. اگر بینک میں ہیں تو بینک میں وہ لائنز میں رہتے ہوئے اپنے جو معاملات ہیں اس کو سدھارتے ہیں. تو 21ویں جو ان میں بلا درجے کا صبر ہوتا ہے، وہ پیشنٹ رہتے ہیں، چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ سوچتے ہیں. خدا کی طرف سے ٹھنڈا دماغ ہونا بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. 22ویں جو خوبی ہے وہ کہ وہ اپنی فیلیئرز کو، اپنے جو ناکامیاں ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور پھر اپنا ریویو کرتے ہیں کہاں پہ پرابلم ہوئی اور ٹھنڈے دماغ سے اس کا سولوشن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. 23ویں کہ وہ چیزوں کو پریورٹائز کرتے ہیں. پریورٹائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام اس کے دوست نے کہا اور ایک کام اس کے والدین نے کہا تو اس کو پتا ہے کہ والدین کا کہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، فیملی کے میٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دوستوں کے. تو اس کو پیریورٹی کا پتہ ہے، درجہ بندی کا پتہ ہے، یہ نمبر 1 پہ، یہ نمبر 2 پہ، یہ نمبر 3 پہ. 24واں وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. کیلکولیٹڈ رسک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کاروبار میں یا کوئی اور جگہ پر رسک لینے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے اتنا رسک جو ہے وہ لینا کافی ہے. مثلا اگر وہ 2 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے تو 20,000 روپے کا رسک کوئی اتنا بڑا رسک نہیں ہوگا. وہ زیادہ اس کے متعلق سوچ و بچار کیے انوالو ہو جائے گا کیونکہ یہ رسک کیلکولیٹڈ رسک ہے. 25ویں خوبی کہ وہ اپنے ریلیشن شپس جو ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ جو ریلیشن ہمارا مضبوط ہونا چاہیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، نہ کہ دوستوں کے ساتھ، نہ کہ کاروباری حضرات کے ساتھ. تو وہ ریلیشن شپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. 26ویں وہ اپنے جو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں، یعنی وہ اپنی جتنی انکم ہوتی ہے اسی میں گزارا کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا وہ کسی ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہوتے جو کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے پشیمانی کا سبب. 27ویں وہ ایک متوازن زندگی بسر کرتے ہیں. متوازن زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وقت پہ کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، سونا ہے، دوستوں یاروں اور اپنے خاندان کو ٹائم دینا، جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر اس کو متوازن زندگی گزارنے کے لیے ایک راہ ہموار کرتے ہیں. 28ویں خوبی وہ کبھی نیور ایور بیٹ، وہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلتے، جوا کسی کا نہ ہوا. 29ویں وہ
موجودہ جو لمحہ گزر رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ماضی میں رہتے ہیں، نہ وہ فیوچر کے جو خوف ہیں یا فیوچر کے جو ایسے معاملات جو کہ ابھی ہوئے نہیں ہیں ان کے متعلق پریشان نہیں ہوتے، اور جو ہو چکے ہیں ان کے متعلق بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ جو لمحہ ان کے پاس ہے وہ اس کو غنیمت جانتے ہیں اور اس کو بیسٹ گزارتے ہیں۔ تیسویں، وہ فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرتے، فوراً سے کچھ نہیں کرتے، یعنی اگلے کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی جواب دیتے ہیں ٹھنڈے مزاج سے، کیونکہ سمجھے بغیر جواب دینا بے وقوفانہ کام ہے۔ 31ویں خوبی، وہ ایک کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کرتے، اسی طرح وہ یہ رول اپلائی کرتے ہیں انسانوں میں کہ ہم ظاہری شکل و صورت یا ظاہری لباس دیکھ کر کسی کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ انسان کیسا ہے، جیسے کہ بک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بک، جو عقل مند لوگ ہیں وہ بک کا بھی اندازہ کورز دیکھ کے نہیں لگائیں گے۔ 32ویں خوبی کہ وہ مشکلات میں، کرائسس میں، برے حالات میں وہ نکھرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے موقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، ہمیں ان سے اپنا رستہ بنانا ہے، ہمیں ان سے جو ہے وہ اپنا ڈسکریجمنٹ نہیں لینی ہے، ہمیں یہ ہمارے انہانسمنٹ کے لیے ہے، یہ ہماری گروتھ کے لیے ہے، یہ ہماری نشو و نما کے لیے ہماری زندگی میں آئے ہیں۔ زندگی میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں، آپ کو اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں گے کہ ان کی زندگی ان کو اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ سکسیسفل ان کو کون سی چیز نے بنایا، کیونکہ ان کی زندگیوں میں مسائل ہی اتنے زیادہ آئے کہ وہ مضبوط تر ہو گئے، اور یہ عقل مند اور ذہین لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ 33ویں، وہ زیادہ گہرائی سے چیزوں کو سوچتے ہیں، گہرائی سے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ دیکھیں وہ گاڑی کو زیادہ تر استعمال نہیں کریں گے اس لیے کہ بھئی وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا پیسہ بچے گا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جب اس کو استعمال کروں گا ایک تو پیسہ خرچ ہوگا، دوسرا یہ پیٹرول جلے گا اور جلنے کے بعد ماحول ہمارا جو ہے آلودہ ہو جائے گا اور وہ ہماری صحتوں کو متاثر کرے گا۔ تو ایک جو نارمل انسان ہے وہ تو پیسے کا سوچے گا کہ میرا پیسہ جو ہے وہ، لیکن جو ڈیپ تھنکنگ والا ہے وہ سوچے گا کہ میں نے اپنے ماحول کو، میں نے ادھر رہنا ہے اس دنیا میں تو مجھے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی خوبصورت اور تندرست بنانا ہے۔ 34ویں خوبی، وہ اپنی امیجینیشن کو استعمال کرتے ہیں زیادہ بہتر انداز میں، وہ چیزوں کو پہلے ہی اپنے تخیلات میں، اپنی امیجینیشن میں ون ون سچویشن سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کر کے میں جو ہے یہ رستہ اڈاپٹ کر کے میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ سکتا ہوں۔ میں وہ اسٹریٹجیز اور پلاننگ اپنے تخیلات میں کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے۔ تو 35ویں کہ وہ اپنی جنگ جو ہے وہ بہت عقل مندی سے چوز کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، وہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ۔ اس طرح 36ویں جو خوبی ہے کہ وہ بولتا کم ہے اور سنتا زیادہ ہے۔ ہمارے 2 کان ہیں اور 1 منہ ہے، تو یہ بنانے والے نے بھی، خدا نے بھی ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم سنیں زیادہ اور بولیں کم، تو اسی ریشو سے وہ اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی
خوبی اور خامی کو پتہ ہوتا ہے ان کو، یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہوتا ہے۔ 38ویں خوبی کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں، وہ ہر سچویشن میں، ہر حالت میں مثبت پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پازیٹیو خیالات کی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں، رپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا مجھے اپنے آپ پر فخر ہے، میں بیسٹ ہوں، میں یہ کام کر ہی لوں گا، آج نہیں تو کل میں کر ہی لوں گا، میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، میں صحت مند ہوں۔ تو یہ پازیٹیو جو افرمیشنز ہیں یہ وہ اپنے ذہن کو فیڈ کرتا رہتا ہے۔ 39 وہ لوگوں کو جج نہیں کرتا۔ جج کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً ہی اپنے ذہن میں خیال بنا لے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا، نہیں، وہ ٹھنڈے مزاج سے اگلے کی بات کو سمجھتا ہے، سچویشن کو سمجھتا ہے، پھر سوچتا ہے اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے پھر جج کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ 40 وہ زیادہ تر سوچ بچار کرتا ہے، کائنات کے متعلق، اپنے متعلق، خاندانی معاملات کے متعلق، پیسے کے معاملات کے متعلق سوچ بچار کرتا ہے۔ عقل مند اور ذہین لوگوں کا یہ کام ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ خوبی ہے ان میں کہ وہ سوچ و بچار میں گم ہوتا ہے اکثر، اپنی کامیابی کی سوچوں میں۔ 41ویں خوبی وہ ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ پکڑ کے اس کو سہارا دینے والا ہوتا ہے، اس کو اوپر لے جانے والا ہوتا ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ٹانگ کھینچنے والا۔ 42ویں خوبی ہے کہ وہ جو عقل مند اور ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خود غرض نہیں ہوتے، یعنی ہر معاملے میں وہ خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ میرا اس سے کیا فائدہ ہے، میرا اس سے کیا انٹرسٹ ہے، مجھے آنے والے وقت میں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، نہیں، وہ اپنے آس پاس لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، سوسائٹی کا فائدہ سوچتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا فائدہ بھی الٹیمیٹلی اس کا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا بھی ہے۔ تو کائنڈلی امید ہے کہ یقیناً آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں اور کائنڈلی میری اس ویڈیو کو جو میسج ہے، یہ جو خوبیاں ہیں بتائی گئی، یہ آپ کائنڈلی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کو پریس کیجئے۔